अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सबकी मुश्किलें आसान करे। तो काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग कर रही हूँ, बस कुछ टाइम का इशू था तो टाइम नहीं मिलता था। बस सुबह का टाइम था, सोचा आज ब्लॉग करना ही चाहिए। ये मैं अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता वाश्ता बना रही थी। और जैसे कि टाइटल से आपको पता चला होगा कि आपको कुछ एक मौज़ा ही हो गया था हमारे साथ, उसके बारे में बताऊंगी इंशाल्लाह। वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चले कि दरूद शरीफ की क्या बरकत होती है। मैं आपको बताऊंगी और सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ज़रूर दरूद शरीफ पढ़ा करें। तो ये जानने के लिए इंशाल्लाह आपको मैं एंड में सब कुछ बताऊंगी, साथ साथ बताते जाएंगे, बातें करते जाएंगे। बातें तो करनी है तो बातें करते रहते हैं साथ साथ। और बस अभी ये थोड़ा सा काम फिनिश करूँ, बस आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि क्या हुआ था। आप लोग बहुत हैरान होंगे कि अल्लाह ताला कैसे मदद करता है। बेशक अल्लाह ताला बहुत मुश्किल कुशा है, मदद करता है अल्लाह ताला, हर किसी की मदद अल्लाह ताला करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊंगी। यहाँ कुछ ग्रॉसरी वगैरह मैंने लेनी थी, तो नाश्ता वगैरह फ़िनिश करके हम ये लुलु चले गए थे। और ये लुलु में हम जा रहे थे तो यहाँ पर जो था मैंने सोचा कुछ ग्रॉसरी कर लूँ, साथ साथ कुछ आपसे बातें होती जाएंगी। तो बस यही है कि बहुत इमोशनल सी फीलिंग्स हैं मेरी। बस अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है इंसान का। उसकी ज़ात पे भरोसा हो तो सब आसान है, और अगर आप नहीं करते तो मेरा ख़्याल है सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है। बस शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं दुरूद शरीफ को जो है वो अपनी ज़िंदगी का साथी बनाया हुआ है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि साथी है दुरूद पाक मेरी ज़िंदगी का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दरूद पढ़ते रहते हैं। कोशिश यही की जाती है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ा जाए। मतलब इतना था कि शादी से पहले तो मतलब मेरी ये रूटीन थी कि मैं डेली 1000 टाइम्स जो था वो दरूद शरीफ लाजमी पढ़ती थी। लाजमी आप कह लें इस चीज़ को कि ज़रूर ब ज़रूर पढ़ती थी। बस उसके बाद कुछ कभी छोड़ दिया, कभी पढ़ लिया, लेकिन कोशिश ही होती है कि पढ़ती रहूं, क्योंकि इससे ज़्यादा मुश्किल कुछ चीज़ मैंने कोई देखी नहीं है अभी तक। तो अभी जब आप सुनेंगे कि हुआ क्या, तो आप लोग बहुत हैरान होंगे कि लिटरली मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मतलब कैसे इतना कुछ हो गया। और ख़ैर इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ वो। अभी बस ये कुछ ग्रॉसरी मैंने करनी थी तो मैंने सोचा साथ साथ चीज़ें भी देख लेते हैं और साथ साथ आप लोगों से बातें हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें उठानी थी, बच्चों के डायपर्स वगैरह लेने थे, तो उसके लिए बस मैं लुलु आ गई थी। तो वहाँ से मैं ये चीज़ें वगैरह देख रही थी। ये ना न्यू लुलु है यहाँ पर, तो वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स जो है ना हर टाइम ही लगी रहती हैं। मतलब न्यू लुलु है। लुलु तो आपको पता है कि हर तरह सारे लुलु में यूएई में भी जितने हैं एक ही तरह के ऑफ़र्स, हर तरह एक ही तरह की ऑफ़र्स लगती हैं। लेकिन ये लुलु है ना न्यू है, इस वजह से शायद यहाँ पे ज़्यादा ऑफ़र्स आ जाती हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स रहती हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कुछ डायपर्स वगैरह लेने आई थी बच्चों के, और 2-4 चीज़ें थी वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। और वैसे ग्रॉसरी जो होती है ना, मतलब कोई फ्रेश फ्रूट है या सब्जियाँ हैं, वो मैं यहाँ से अक्सर नहीं लेती। वो मैं सफारी हाइपर मार्केट से लेती हूँ। सफारी मॉल है शारजा का, काफ़ी बड़ा। मैं तो वहाँ से वो चीज़ें अच्छी और इकनॉमिकल प्राइस में, मैं तो ये कहूँगी कि मिल जाती हैं। यहाँ पर मुझे ग्लास भी लेने थे घर के लिए। ग्लास सारे के सारे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं ग्लास भी ले लूँ। फिर यहाँ पर कुछ ऑफ़र्स चल रही थी, तो ऑफ़र में ना मुझे ये ग्लास मिल गए थे। ये आई थिंक कोई 26 के थे आई थिंक, तो ये 10 के ऑफ़र में लगे हुए थे। 10 के थे ऑफ़र में, काफ़ी अच्छे ग्लास थे, तो फिर मैंने ना ये ले लिए थे। अच्छे लग रहे थे मुझे, तो इसलिए अच्छे भी लग रहे थे और ऑफ़र भी थी। तो मैं प्रेफ़र करती हूँ कोई अच्छी चीज़ अगर आपको ऑफ़र से मिल जाए तो मैं उसको ज़रूर प्रेफ़र करती हूँ। ये नहीं कि मैं जो है आई एम नॉट अ फ़ज़ूल खर्च। तो मैंने वो ले लिए थे ग्लास। बस फिर उसके बाद आगे से भी मैंने सोचा कि देखूँ चीज़ें कोई और हैं, तो मैं बस इधर तो फिरने लग गई थी। तो हस्बैंड और बच्चे भी लगे हुए थे। वो टॉय सेक्शन का बहुत शौक़ होता है मेरे बेटे को, वो टॉयज़ पे चला जाता है, तो मैं फिर इधर उधर जो है ना वो चीज़ें वगैरह जो देखती रहती हूँ। अभी ये डायपर्स पे ऑफ़र थी। यहाँ फ़ाइन बेबी काफ़ी अच्छा डायपर है, तो मैं वो ले लेती हूँ। बच्चों के लिए ज़्यादातर फ़ाइन बेबी यूज़
کرتی ہوں. پہلے بیبی جوائے یوز کر لیتی تھی, وہ بھی اچھا تھا. تو جو ہے اب فائن بیبی اٹھائے ڈائپرس. پھر یہ دودھ لینا تھا چائے کے لیے, تو یہ دودھ لے لیا. گھر کی اور 2-4 چیزیں تھیں گروسری کی, تو وہ میں نے لے لی چلتے چلتے, جو مجھے چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں. ویسے ساری گروسری جو ہوتی ہے نا ویکلی, وہ ہسبینڈ ہی کر کے آتے ہیں. تو ابھی بس یہ کچھ چیزیں چاہیے تھیں تو وہ میں نے لے لیں. میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں. خیر ان کو تو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں, ان کو تو ظاہر ہے ہر چیز کا پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کہاں ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ نہیں رہتے, وہ لوگ یہ چیزیں دیکھیں گے اور ان کو آبویس بات ہے ان کو کافی اچھا لگے گا. یہ یہاں سے پھر میں نے آمنڈس بھی لینے تھے, پھر میں نے آمنڈس بھی لے لیے یہاں سے. بیٹی کی اسٹالر جو ہے وہ ساتھ ساتھ رکھتی ہوں. اس کے اندر ہی جو تھوڑی چیزیں لینی ہوتی ہے تو وہ اسٹالر کے بیچ میں رکھ لیتی ہوں تھوڑی چیزیں. لیکن زیادہ کے لیے اسٹالر کیری نہیں کر سکتی, کیونکہ اگر زیادہ پراپر گروسری کرنی ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے اسٹالر میں صرف ایک نیچے باسکٹ ہی ہوتی ہے, اس کے اندر جتنا سامان آ جاتا ہے تو وہ بس رکھ لیتی ہوں. تو اس کے بعد جو ہے دوسری ٹرالی جو تھی بڑی, جو شاپنگ کیرٹ جو ہوتی ہے, شاپنگ کارٹ جو ہوتی ہے بڑی والی, وہ ہسبینڈ کے پاس تھی. تو ادھر سے ہنی بھی لینا تھا, میں نے وہ ہنی لیا. یہ ہنی کوئی آفر میں نہیں تھا, ویسے الشفا کا ہنی کافی اچھا ہے, وہ آفر میں اکثر مل جاتا ہے. تو لیکن آج نہیں تھا, لیکن پھر بھی بچوں کے لیے چاہیے ہوتا ہے, تو وہ پھر میں آفر وغیرہ نہیں دیکھتی. وہ پھر جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ پھر بس لے لی. اکثر ہوتا ہے کہ رائس ہوتے ہیں جو یہ فریش بیکری کا سیکشن, اور یہاں پہ بیکری وغیرہ کی چیزیں ہیں ساری یہاں پر. ہاں یہاں سے کچھ اولیوز وغیرہ لیے تھے, مجھے اولیوز وغیرہ اچھے لگتے ہیں. یہاں سے میں نے ماسک لیے تھے, ماسک چاہیے تھے. آپ کو پتہ ہے یہاں پر تو ماسک کے بغیر جو ہے نا وہ آپ سمجھیں کہ باہر نکلنا ناممکن ہے. تو کچھ چیزیں وغیرہ لے کر تو پھر ہم لوگ واپس آ گئے, مطلب واپسی کے لیے نکل رہے تھے. اس کے بعد پھر بچوں نے بولا کہ ان کو گارڈن جانا ہے, تو میں نے پہلے ان کو بولا تھا کہ پہلے گھر چلتے ہیں, کچھ سامان گروسری وغیرہ جو ہے اس میں کچھ فروزن فوڈ بھی تھا. میں نے سوچا پہلے گھر چلتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے نا ہم بچوں کو نا شام کو پارک لے جائیں گے. پھر یہ بھی خیال ہے کہ چلیں پارک جا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ کو وہ ساری بات سناؤں گی. وہاں بیٹھ کے آرام سے بچے وغیرہ کھیل رہے تھے, تو وہاں جا کے بچوں نے کافی انجوائے کیا, کافی کھیلا. تو پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ادھر جا کے آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ کیا ماجرا ہوا اور کیا معاملہ ہوا. تو اوپر ڈپارٹمنٹل اسٹور, گروسری اسٹور تھا, اور یہ لولو کا نیچے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں ہم آ گئے تھے. یہاں سے بھی کوئی چیزیں میں ڈھونڈ رہی تھی. وہ بیک ٹو اسکول تھا نا بچے کا, تو اس کی کچھ چیزیں نہیں مل رہی تھی, وہ میں جگہ جگہ سے ڈھونڈ رہی تھی. بس کچھ مل جاتا تھا, کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا, لیکن الحمدللہ اب سب کچھ مل گیا. یہ بیک ٹو اسکول کی کافی چیزیں لگی ہوئی تھیں یہاں سے, بس چیزیں وغیرہ اٹھانی تھی بس جلدی سے. آپ کو پتہ ہے بچوں والوں کو پتہ ہی ہوگا اس چیز کا کہ بچوں کے ساتھ باہر نکلنا بہت مشکل ہے, گروسریز وغیرہ کرنے میں نہیں جاتی, تو وہ ہسبینڈ ہی سب کچھ کر کے لا دیتے ہیں. تو جو ہے ہم نے بھی یہاں سے بس لے لیا جو کچھ چاہیے تھا, سب کچھ مل گیا. اور لے کے تو ہم لوگ پھر جو تھے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے. مطلب ہسبینڈ بل کروا رہے تھے, میں نے سوچا میں یہاں سے جلدی چیزیں دیکھ لوں, مجھے چیزیں دیکھنے کا بہت شوق ہے اس طرح. تو بس پھر وہاں سے واپس نکلے, تو اس کے بعد گھر جا کر تو ہم لوگ پارک گئے وہاں پر. تو میں پھر آپ کو بتاتی ہوں کہ اس دن بس ایسے ہی ہسبینڈ نے بولا کہ ہم لوگ نا کہیں لانگ ڈرائیو کے لیے چلتے ہیں. 1-2 دن پہلے کی بات ہے, انہوں نے بولا کہیں لانگ ڈرائیو کے لیے چلتے ہیں. میں نے بولا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا, پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو, لیکن اب وہ مجھے ضد کر رہے تھے کہ چلتے ہیں. کافی عرصہ ہو گیا ہم کہیں باہر نہیں نکلے, تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہم لوگ نکل گئے, کوئی 4 بجے کا ٹائم تھا. مجھے یہی تھا کہ باہر کافی گرمی ہے اور بچوں کے ساتھ کیسے جائیں گے. مطلب وہ ہسبینڈ کہتے ہیں گاڑی میں اے سی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کوئی بات نہیں آپ چلیں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, دل نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں چلی گئی.
راستے میں میں نے ان سے کہا، میں نے کہا مجھے کافی لے دیں. تو یہ ہے کہ میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اکثر باہر نکلتی ہوں، جب بھی باہر نکلتی ہوں میں درود شریف یا کچھ نہ کچھ لازمی پڑھتی ہوں، لیکن زیادہ تر درود شریف پڑھتی رہتی ہوں. درود خضری اور درود خاص، یہ 2 درود ہیں جو میں لازمی پڑھتی رہتی ہوں. تو اس کے بعد ہم لوگ نکل گئے. میں راستے میں نا فون آ گیا، امی کا فون آ گیا، امی سے بات کرنے لگ گئی. تو وہ بس فون میں اتنا ہو گیا کہ کافی جو نا ٹھنڈی ہو گئی، کافی ٹھنڈی ہو گئی. مجھے مطلب خیال نہیں رہا کہ کافی بھی پینی ہے، کافی ٹھنڈی ہو گئی. تو میرے ہسبینڈ نے کافی بھی پی لی اپنی پوری، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ تو ہم لوگ ام القوین والی سائڈ پہ چلے گئے تھے. ام القوین جو لوگ یہاں پر ہیں ان کو پتہ ہی ہے کہ ام القوین جو ہے وہ تھوڑی دور ہی ہے جگہ، تو اس سائڈ پہ چلے گئے. اور گرمی بھی تھی کافی. ہم لوگ چلے گئے تو ہسبینڈ کی نا وہ جو گاڑی میں سے ٹوں 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 کی جیسے آواز آتی ہے نا، وہ آ رہا تھا. مجھے لگا کہ شاید وہ پارکنگ بھی کرتے ہیں یا گاڑی کی سپیڈ تیز ہو تو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، مطلب وہ جو الارم ہوتا ہے گاڑی کا نا وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ وہ بار بار الارم کر رہا تھا، کیونکہ انجن بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا، بہت زیادہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ کافی نقصان دہ چیز ہوتی ہے یہ، اس کے ساتھ کوئی مطلب انجن ادھر انجن کا بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے، مطلب انجن پھٹ سکتا ہے، کوئی بھی مسئلہ. اور انجن بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا اور میرے ہسبینڈ اگنور کر رہے تھے. ان کو لگ رہا تھا شاید پیٹرول ختم ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ الارمنگ ہو رہی ہے. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے کہا آپ نے کافی نہیں پی؟ میں نے کہا جی میں کافی پینے لگی ہوں. میں نے کافی پکڑی، کافی بالکل مطلب آپ سمجھیں کہ جیسے بالکل مائنر سی ہلکی سی گرم تھی بالکل نا. بلیو می، میں کافی پینے لگی اور ایک دم میرے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹا اور میری بیٹی میری گود میں تھی، اس کے اوپر گر گئی وہ پوری کافی. وہ کافی ایک دم سے گری، میں نے چیخ ماری اتنی زور سے، اور میرے ہسبینڈ نے اسی ٹائم گاڑی کو سائڈ میں جا کر انہوں نے گاڑی کو بریک لگائی. انہوں نے جو ہی بریک لگائی میری بیٹی سے، اللہ کا اتنا شکر ہے کہ کافی گرم نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ کافی گرم نہیں تھی. اور جو ہی انہوں نے بریک لگائی گاڑی بند ہو گئی، گاڑی بند ہو گئی. وہ پریشان کہ یہ ہوا کیا ہے. پھر دیکھا تو جناب وہ انجن جو تھا تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ ختم ہونے کو ہوا تھا بالکل. اور اگر وہ گاڑی نہ رکتی اس ٹائم پر تو آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ نے جب مدد کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی وسیلے بنا دیتا ہے. تو اس کے بعد وہ بیٹی کے تو خیر جلدی سے، میں ہمیشہ بچوں کا ایک سوٹ ساتھ میں رکھتی ہوں، اس کو تو میں نے خیر جلدی سے کپڑے وغیرہ چینج کر دیے. اور اللہ کا اتنا احسان ہے کافی گرم نہیں تھی، بس یہ بھی اللہ کا میں جتنا احسان مانوں وہ کم ہے. اور پھر گاڑی بھی رک گئی. اس کے بعد بس پھر آتے جاتے لوگوں سے ہیلپ لی، کوئی پانی ملا ہمیں، اس سے انجن کو کول ڈاؤن کیا. تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے بچوں کے ساتھ، اتنی گرمی تھی. اور جو تھا انجن کو کول ڈاؤن کیا. اور اس کے بعد جناب ہم لوگ جو تھا ہم لوگ گھر آئے ہیں تقریباً 6-7 بج گئے. اور بس میں ان کو یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا میرا دل نہیں چاہتا نا جب میری بات مان لیا کریں آپ جو ہے نا میری بات نہیں سنتے نا، اس وجہ سے ایسا ہو گیا. تو بس وہ بھی اتنا زیادہ پریشان ہوئے ہوئے تھے کیسے اگر وہ گاڑی چلتی رہتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا. بس اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے. ہم تو یہی کہیں گے کہ کوئی معجزہ ہی ہو گیا جو اچانک وہ اس کے اوپر کافی گر گئی. پتہ نہیں وہ نہ گرتی کافی تو گاڑی چلتی رہتی، کافی گری اس کے اوپر. اور وہ ایک دم سے میں نے چیخ ماری، انہوں نے گاڑی اسٹاپ کی اور پتہ چلا جناب انجن تو تقریباً ختم ہونے والا تھا. بس وہ اتنا شدید قسم کا گرم ہو چکا تھا کہ بس. تو بس اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے. درود شریف کو اپنی عادت بنائیے آپ لوگ. درود شریف بہت ضروری ہے زندگیاں گزارنے کے لیے، زندگیاں چلانے کے لیے. تو درود خاص پڑھتی ہوں میں، درود خضرہ پڑھتی ہوں میں، الحمدللہ. اور میرے ساتھ جڑیے رہیے اور مجھے سبسکرائب کیجئے بہت اچھی اچھی باتوں کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا لگے گا میرے ساتھ جڑ کے. سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلیں آسان کرے اور سب کو میں سب کے لیے دعا گو ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو انشاءاللہ آپ سے اگلے بلاگ میں ضرور ملاقات ہوگی اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا، اور ضرور آپ کو اس طرح کی اور اچھی اچھی باتیں سننے کو ملیں گی میرے بلاگز میں انشاءاللہ تعالیٰ. بس اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی